بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہا ہوں۔ میری اس ویڈیو کا عنوان ہے ایفریزمس نمبر 1 ان آرگن۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو آرگن آف میڈیسن کے بارے میں جو بک ہے اس کے بارے میں بتایا، جو لا کی بک ہے ہمارے ہومیوپیتھک کی، اس کے بارے میں نے آپ کو ایک بنیادی نقطہ سمجھا دیا۔ اب اس بک میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ پہلا ایفریزم، اس میں 292 ایفریزمس ہیں، جس میں یہ پہلی ویڈیو بن رہی ہے اور پہلا ایفریزم ہے جو میں آپ کو اردو میں ڈسکس کروں گا، اردو میں ایکسپلین کروں گا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آئے گی تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کو اردو میں ڈیفائن کروں، تاکہ ہمارے ایشیا میں بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ اس کو انہوں نے کبھی بھی نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا اس کی مجھے وجہ نہیں پتا، لیکن ان کو پڑھنا چاہیے تھا۔ پہلے انگلش میں پڑھنا چاہیے تھا۔ اگر ان کی انگلش اچھی نہیں ہے، انگلش سمجھ نہیں آتی، تو میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ میں اردو میں اس کو سمجھاؤں، تاکہ اس لیول کے ڈاکٹرز یا ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو انگلش پڑھنے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی، بہت سارے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کیسے کلیئر کریں؟ جب تک ایک ڈاکٹر یا ایک ایسا بندہ جس نے آرگن کو پڑھا ہی نہ ہوگا، وہ آپ کو ایکسپلین کیسے کرے گا؟ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت میں رکھے، ہمت دے، میں صحیح علم لوں، صحیح علم اپنے پہ بھی اپلائی کروں، پیشنٹس پہ بھی کروں، آپ لوگوں پہ بھی کروں، اور آپ لوگوں کو صحیح علم دے جاؤں۔ تو اس پہلے ایفریزم میں ڈاکٹر نے جو پہلا ہنیمن نے لا لکھا تھا، اس میں کہا ڈاکٹر کا سب سے اعلیٰ اور واحد مقصد کیا ہے؟ بیمار کو صحت کی طرف لے کے جانا۔ یہ اس نے جو ایک ایفریزم ہے اس میں لکھا اور اس نے بتایا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے اس کو، وہ انگلش میں لکھا ہوا تو میں اس کو ڈیفائن اردو میں کر رہا ہوں، ایکسپلینیشن اردو میں دے رہا ہوں، تاکہ اس کا علاج، اسی علاج کے تحت اس کا علاج کیا جائے۔ اور یہ چیز ڈاکٹر کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ کس کو رکھنی ہے؟ معالج کو۔ کس معالج کو؟ ہومیوپیتھک معالج کو۔ اب مجھے ہو سکتا ہے عام عوام بھی سن رہی ہو، تو وہ اگر یہ ایفریزم 1 کو آسان زبان میں سنیں گے تو ان کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ جب ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا فرض کیا ہے، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس فرض کے تحت ہمارا علاج کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ دوسری تھیراپیز کو فالو کر کے علاج کر رہا ہے یا وہ اپنی تھیراپی میں رہ کے علاج کر رہا ہے؟ مثال دے دیتا ہوں۔ مثال، اب یہ ایک چھوٹی سی مثال، اب ہماری جو اور تھیراپیز ہیں ان کا ایک لا، ان کے قانون، ان کے اصول الگ ہیں۔ ہمیشہ سے ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک آپس میں اسی چیز پہ لڑتے رہے اور لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے کہ جی وہ اس کو کہتا ہے آپ غلط ہیں، وہ اس کو کہتا ہے آپ غلط ہیں، حالانکہ دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ وہ اپنے لا اور اپنے اصول کے مطابق مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ہنیمن نے شروع میں اسی لا کے مطابق لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس میں اس کو سمجھ آیا کہ اس سے لوگوں کو ہرٹ ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے یہ فائدہ دے پائے۔ تو اس نے پھر ایک نئی تھیراپی، نیا اصول بنایا اور اس کے مطابق اس نے لوگوں کا علاج کیا، اور وہ آج میں اور آپ اس کا نام لے رہے ہیں۔ اب پہلا اوت جس کو کہتے ہیں نا، آپ جب ڈاکٹر بنتے ہیں تو پہلا اوت لیتے ہیں، میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا، یا کوئی بھی یا فیلڈ میں کچھ کرتے ہیں تو اوت لیتے ہیں۔ آپ اوت کے معنی، اوت لینے کے معنی ہوتے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ساری زندگی یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو یہ پہلا اوت ہے ہومیوپیتھک کا۔ اگر یہ کسی ہومیوپیتھک نے نہیں لیا،
نہیں سمجھا تو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے. اس کا اعلیٰ اور بہترین اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ مریض کو صحت کی طرف لے کے جائے. وہ جو بیمار ہے اس بیمار انسان کو واپس اس جگہ پہ لے کے جائے جس جگہ پہ وہ صحت مند تھا، جیسے وہ صحت میں تھا، جیسے وہ خوش تھا، جیسے اس کو کوئی بیماری نہیں تھی. تو یہ مریض معالج کا کام. اور ڈاکٹر کو کوشش یہ ڈاکٹر کا ہے. یہ جو چیز لکھی گئی ہے یہ ڈاکٹر کو تنبیہ کی گئی ہے. یہ ہومیوپیتھک معالج کو یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کہا گیا ہے کہ بھائی اس چیز کو تم نے فالو کرو. اب کیا کرنا، میں آپ کو تھوڑا سا اس میں اور ڈیٹیل ہے تو آسان کہ بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن میں آپ کو یہ چیز سمجھاؤں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو صرف ڈگری نہیں لینی، ڈگری لے کے اس کو اپنے کلینک میں نہیں لگانا، کاغذ نہیں لگانا. ہانی من نے اس میں جو مقصد بیان کیا ہے، جو ہانی من نے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے، مقصد بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر کو نہ شہرت کو دیکھنا ہے نہ اس کی شہرت کہ لوگ کہیں واہ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر، گزرتے لوگ آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں. تو جب اس سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیں، مجھے یہ پرابلم ہے، تو آگے سے آپ کہتے ہو یار میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں. اگر چھپ کے یا شرم سے کہہ بھی دیں تو کہتے ہیں ہومیوپیتھک کیا ڈاکٹر تو ایلوپیتھک ہوتا ہے، ڈاکٹر تو یہ ہوتا ہے. تو ہم شرم کے مارے ہم اپنا نام کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں لگاتے. وہ کیوں نہیں لگاتے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آرگن آف میڈیسن نہیں پڑھا، اس کا پہلا اصول جو تھا اس پہ ہی ہم نے عمل ہی نہیں کیا. تو ہم کس منہ سے اپنے مریض کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو یہ بات کہیں گے؟ شہرت، اس نے کہہ دیا ہومیوپیتھک آپ کو، معالج نے، سائنسدان نے، ہانی من نے کہہ دیا کہ مریض کی صحت جو ہے وہ سب سے پہلے. آپ نے جو توجہ دینی ہے اس کی صحت پہ دینی ہے. آپ نے توجہ اس چیز پہ نہیں دینی کہ آپ کو شہرت ملے، آپ کو لوگ ڈاکٹرز کہیں. اور دوسری بات جو اس نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ کو دولت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. مینز کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آ رہا ہے آپ کو یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ میں دن میں 500 پیشنٹ دیکھوں، 200 پیشنٹ دیکھوں، 100 پیشنٹ دیکھوں، 10 دیکھوں، 20 دیکھوں. بس ٹھیک ہے ایک دن میں میرے پیسے آ جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے، نہ ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، پیسے تو آ رہے ہیں. لالچ نہ ہو دولت کا. یہ آپ کو ہنی من کہہ رہے ہیں آرگن آف میڈیسن میں. اس افریزم کو کھول رہا ہوں میں. یہ پہلا افریزم میں وہ یہی سمجھا رہا ہے کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے. وہ جو بندہ آپ کے پاس آیا ہے وہ بیمار ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا ہے، اور پھر اپنے اصول، اپنا طریقہ، اپنی محنت اس پہ اپلائی کرنی ہے تاکہ وہ صحت کی طرف واپس آ جائے. اور اللہ معاف کرے میرے جیسے بھی بڑے ڈاکٹر کہیں گے جی ہمیں بہت تجربہ ہے، پاکستان میں دیکھیں نا یہ چیز کوئی نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے، کیونکہ کبھی کبھی منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، لیکن وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کہنے والا کس نیت سے کہہ رہا ہے. لیکن نکلتی تو ہے نا کہ میں ہومیوپیتھک کا بہت بڑا ڈاکٹر ہوں اور مجھے لوگ کہیں گے واہ 60 سال میں کوئی ایسا ڈاکٹر آیا ہی نہیں جو یہ باتیں کر رہا ہے. تو یہ انسان کے اندر غرور پیدا کرے گا. اس انسان کو کہے، میں اکثر اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں، میں اس نیت سے نہیں کرتا کہ میں 8-8 10-10 گھنٹے پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، میں اسٹڈیز کرتا ہوں، میں شروع سے کر رہا ہوں. اس کے پیچھے میری نیت یہ ہے کہ میرے جو ڈاکٹرز ہیں، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی محنت کریں. اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا تجربے کار، میں نے جس دن کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، اس دن میں زیرو ہو جاؤں گا. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مل کے آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں چلیں جی آج پہلی
بنیاد میں بھی شروع کرتا ہوں، آپ بھی شروع کریں. جو مجھے پتہ ہے میں بتاتا ہوں، جو آپ کو پتہ ہے آپ بتائیں. کتنے ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں، شروع ہو جائیں. میں نے ایک بنیاد رکھی ہوئی، آپ لوگ بھی شروع ہو جائیں. اتنے لوگ اپنا نالج، لیکن نالج اور اتھینٹک دیں، لا کے مطابق دیں. آپ سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دیں، ایسے نہیں. کل مجھے ایک میری ویڈیو پہ کسی نے میسج کیا، پاکستانی ڈاکٹر ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، اور اس نے کہا کہ جی یہ جو بھی آپ ایک بات اس نے لکھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ، یہ میرا نمبر ہے اور اس نمبر پہ مجھے کال کریں اور مجھے کال کر کے اپنا سوال بتائیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا ریفرنس کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ختم ہوتا ہے. میں نے تو اوپن نمبر چھوڑ دیا، کسی کو میرے لیکچر میں کوئی پرابلم ہے مجھ سے کال کرے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے مجھ سے بات کرے، میں اس کو جواب اپنے لیکچر کے مطابق دوں گا، کیونکہ میں علم دے رہا ہوں، مجھ سے پوچھو گی. ٹھیک ہے جی. تو وہ حضرت بھی اگر میری بات سن رہے ہیں، کوئی بھی سن رہا ہے، چاہے پاکستانی ڈاکٹر ہے، انڈینز ہیں، کوئی بھی ہے، ہم ایک کمیونٹی ہیں. انسان عقل کل نہیں ہے. اگر آپ کو وہ بات نہیں سمجھ آ رہی تو آپ مجھ سے فون کریں. میں نے نمبر دیا، مجھے فون نہیں آیا، ابھی بھی مجھے فون آئے گا، میں اس سے بات کروں گا، اس کی بات کیوریز کو کلیئر کروں گا، سائنٹیفکلی پروف کر کے، اس کو کتابوں کے تھرو سمجھا کے. ہو سکتا ہے اس کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور اگر نہیں آئے گی سمجھ تو پھر میں اس سے ٹائم لے لوں گا کہ بھائی میں اس کو پھر ریفرنسز دے دوں گا مختلف ڈاکٹرز کا کہ بھائی یہ دنیا میں یہ ڈاکٹر کام کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، ساری چیزیں بتا دیں. چلیں، اب مریض، ڈاکٹر کی جو نظر ہونی چاہیے صرف اس کے اوپر مریض کی بھلائی پہ ہونی چاہیے. یہ افریزم میں ڈاکٹر کو ہنی من سمجھا رہا ہے کہ اس کی بھلائی پہ ہونی چاہیے، اس کی صحت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کی پلاننگ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، نہ دولت کمانے پہ ہونی چاہیے. یہ بھی نہ سوچے کہ میں دولت کما کے بہت بڑا ڈاکٹر بن جاؤں، بلینئرز بن جاؤں اور میرے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. نہ، آپ کی ٹھیک ہے، ایک اپنی فیس ہے، اس کے مطابق آپ علاج کریں، سب کچھ کریں، لیکن پہلا جو ذہن میں بات آنی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس بندے کو، اس مریض کو، اس انسان کو جو میرے پاس آیا ہے، میں کیسے کوشش کروں، میں کیسے ہومیوپیتھک کے اصولوں پہ عمل کروں، اور کیسے ہانی من نے جو اصول بنائے اس کو میں اپلائی کروں اور اس بندے کو واپس صحت کی طرف لے جاؤں. یہ اس نے کوشش بتائی. اور انسان کے ہاتھ میں صرف اور صرف کیا ہے؟ کوشش. اب وہ کوشش کیا ہے؟ وہ آپ 100% بھی کر سکتے ہیں، وہ کوشش آپ 1% بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو کانسیپٹس یہی ہیں کہ آپ نے کوشش کریں کہ اپنے ٹریک کو درست کریں، اور پھر جا کے آپ ہومیوپیتھک کے فائدے اور آپ کو اس کے اثرات سمجھ آئیں گے. اور پھر آپ کانفیڈنٹ، جب تک ہمارے یہاں ایشیا میں ایشیا کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے ایشیا میں لوگ ڈاکٹرز سنتے ہیں. ہمارے یہاں ایشیا میں بہت سارے، کیا سارے تقریباً ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ٹوٹکوں کی طرف جاتے ہیں، جو شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں، جو کلینیکل پریکٹس کی طرف جاتے ہیں، جو ان کی طرف جاتے ہیں. وہ اصل میں اصل اصول کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. پہلے آپ اصل اصول کو تھامیں، پکڑیں اور پھر آگے جائیں. اور ہانی بن نے کہا کہ اس کو صحت کی طرف لے کے جانا ہے، کیور کرنا ہے. اس کی جو بیماری ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر کی، معالج کی. اور ریسٹور کرنا، اس کی جو انرجی ختم ہو چکی ہے، اس کو جو کمزوری آ چکی ہے، اس کو اس بیماری کی وجہ سے جو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ ریسٹور ہو جائے. یہ معالج کا کام ہے. یہ پہلا اصول اس نے بتا دیا. پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم میں پوری دنیا کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو کہتا ہوں جو تو الحمدللہ اس اصول پہ عمل کرتے ہیں تو وہ فرشتے ہیں. وہ فرشتے ہیں، کیونکہ نہ وہ شہرت، نہ دولت، نہ تجربات. ٹھیک ہے، وہ ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو. اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے یہ میڈیسن کام نہیں کری تو وہ کرے گی، وہ نہیں کری تو وہ کرے گی. کیس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، کیس ٹیکنگ کرتے ہیں، اپنی پوری انرجی لگا دیتے ہیں.
ہیں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں دنیا میں جو ہومیوپیتھک کی پریکٹس کر رہے ہیں اور جنہوں نے شاید دنیا کم کمائی ہے. دیکھیں آپ کے پاس جب ایک معالج کے پاس ایک مریض آئے گا، وہ بیچارہ ویسے ہی لٹا پٹا ہوگا، اس کو ویسے ہی دوسری تھیراپیز نے، دوسرے سسٹم نے لوٹ پوٹ کے فارغ کر دیا ہوگا. لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اس کو کس طرف لے کے آنا ہے؟ اس کی صحت کی طرف. نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اچھا آپ کا حق ہے فیس لینا، آپ فیس لیں، آپ کا حق ہے آپ ٹائم دے رہے ہیں اس کی، آپ جو دنیا کا نظام ہے اس کے مطابق چلیں، لیکن آپ 500 پیشنٹ نہیں دیکھ سکتے، 200 پیشنٹ نہیں دیکھ سکتے. آپ بھی ایک انسان ہیں، اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کو کون ٹھیک کرے گا؟ تو جو معالج ہے اس کو صحت مند ہونا چاہیے. ایک معالج ہے اس کو صحت مند ذہن کے مطابق پیشنٹ کا علاج کرنا چاہیے. معالج ہے اس کو کوشش اس کی یہی ہونی چاہیے کہ میں اس کی جو بیماری ہے اس کو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں تاکہ اس کو وہ دوبارہ نہ ہو. جس کو ورڈ آپ اکثر و بیشتر استعمال کرتے ہیں کیور مینس کہ دوبارہ وہ بیماری انسان کو پلٹ کے نہ آئے، جس کو بولتے ہیں کیور. تو یہ ایفریزم نمبر 1 تھا. اس میں کسی کو کوئی کیوریز ہو، کوئی وہ ہو، تو آپ کوشش کیا کریں، مجھے ڈائریکٹ کال کیا کریں. جتنے بھی لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جن کو اگر سمجھ نہیں آتی تو میسیجز میں کچھ نہیں سمجھ آئے گی، آپ مجھے نمبر پہ کال کریں، میں آپ کو اس ویڈیو یا اس ٹاپک کے مطابق جو میں نے کہا ہوگا اس کا ریفرنس بھی دوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا بھی، اور جو چیز کلیئر نہیں ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو کلیئر کر دوں. مطلب مختصر، مریض آپ کے پاس آیا تو آپ نے نہیں دیکھنا یہ کون ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ کوئی چھوٹا بندہ ہے، کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. آپ نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تم کیا ہو کیا نہیں ہو، اور اس کے مطابق آپ نے سوچنا ہے کہ چلو یار میں اس کے مطابق اس سے فیس چارج کروں یا اس کے مطابق اس کے ساتھ یہ کروں. ایسے نہیں، وہ بیمار ہے. بیمار ہر انسان ہوتا ہے، اس کی کوئی جو بیمار ہوتا ہے نا، وہ بیمار امیر اور غریب کی حیثیت سے نہیں ہوتا. امیر کو بھی وہ بیماری لگ سکتی، غریب کو بھی لگ سکتی. تو ہم نے اس بیمار انسان کا علاج کرنا ہے جو آپ کے پاس ایک امید لے کے آیا، اور آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، اور پھر جا کے آپ مخلص ہوں گے تو آپ اس مریض کا علاج کر سکیں گے. اگر آپ مخلص نہیں ہوں گے، مثال آپ کی کلینک میں دن کے 20 25 30 پیشنٹ آتے ہیں، ایون 200 250 بھی آتے ہیں، تو آپ تو اس کا آپ تو نام بھی نہیں پوچھیں گے. وہ امید لگا کے آئے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بات سنتے ہیں میری، یہ پریکٹس ہم ختم کر دیں جو ہم کر رہے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اگر آپ سوچ کے جانیں کہ جی میں نے 10,000 بندوں کو زندگی میں دیکھا یا 5,000 بندوں کا میں نے زندگی میں علاج کیا، تو پہلے اس کا اینڈ آف دا ڈے اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 5,000 میں سے کتنے پہ آپ نے 100% محنت کی؟ جو ہانیمن کہہ رہے ہیں پہلے اصول میں، کتنے پرسنٹ آپ نے سوچا کہ میں اس کو صحت کی طرف لے کے جاؤں گا، یہ میرا مشن ہے. اس میں اس نے بیان کیا اس ایفریزم میں کہ یہ ڈاکٹر کا مشن ہے، ڈاکٹر کا معالج کا ٹارگٹ ہے. آپ کسی کو کوئی بھی دیکھتے ہیں، آپ کسی ملک میں کوئی آپریشن ہوتا ہے کسی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو پہلے اس کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹارگٹ ہے. پھر اس کے ساتھ وہ پلاننگ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں میری جان کو بھی خطرہ ہے، لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو بہت احتیاط سے چلتا ہے. تو اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ مریض کو آپ نے صحت کی طرف واپس لے کے آنا ہے. کب؟ جب آپ مخلص ہوں گے اس کے ساتھ، جب آپ کو کسی قسم کا لالچ نہیں ہوگا، کسی قسم کا شہرت کا. جو ایک انسانی فطرت ہے، اس فطرت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کسی میں زیادہ ہیں کسی میں کم ہیں، مجھ میں بھی ہوں گے. اس کو پیچھے رکھ کے اپنے مریض کو دیکھنا، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی فیس چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، کوئی مریض آپ کی رسپیکٹ بھی نہ کرے تو یہ بولیں جی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. نہیں، وہ سب چیزیں کریں آپ، وہ سب چیزیں کریں، وہ سیکنڈری. فرسٹ سٹیج پہ اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے ٹھیک کرنے کی.
جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض بھی ٹھیک ہوگا، آپ بھی مطمئن ہوں گے، اور اس پہلے ایفریزم پہ آپ عمل کریں گے۔ تو یہ پہلی ویڈیو تھی، دعا کریں میں 292 تک ایفریزم، ہر ایفریزم آپ کو سمجھاؤں، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اگر اس میں کوئی سوال آتا ہے وہ کر لیں، تاکہ ہم ساتھ ساتھ فریش مائنڈ ہے، اس میں ہم فریش ایجوکیشن دے رہے ہیں، اس میں آپ کو ہم کلیئر کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد اگر زندگی رہی تو آپ 292 افریزم سمجھ چکے ہوں گے۔ آپ کو کسی کی محنت نہیں کرنی پڑے گی، جس کی محنت کریں گے اس کو بھی نہیں پتا، وہ بھی سنیں، اکیلے میں بیٹھ کے سن لیں۔ کسی کو کیا پتا 35 سال کا بندہ افریزم پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس نے نہیں پڑھا ہو، تو وہ بھی پڑھے، جیسے میں بھی پڑھ رہا ہوں وہ بھی پڑھے، چھپ کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، چھپ کے سنیں، اور اس کے بعد اس کے اپنے تھیسس بنائیں، اپنی تھیوری دیکھیں۔ یہ میں اپنے سارے لیکچرز تیار کر رہا ہوں، اور میں سارے لیکچرز تیار کر کے ایتھینٹک بکس سے لے کے ایتھینٹک بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ریئل ہومیوپیتھک کا مقصد یہ ہے کہ ریئل بات، ایتھینٹک بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو نوٹ کرتے جائیں، اس کو نوٹس کی صورت میں لکھتے جائیں، اس کو جس مرضی صورت میں آپ لکھیں، تاکہ آپ کو کہیں کوئی پرابلم آئے تو آپ کھولیں۔ جیسے بک کھولی جاتی ہے، میں نے بتایا کہ وہ لا دیکھتا ہے تو اپنے لا کا نمبر دیکھتا ہے، ریفرنس دیکھتا ہے، اور وہ جج کے سامنے پیش کر دیتا ہے، جج کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، تم یہ لا صحیح بتا رہے ہو، اس کے مطابق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ایفریزم 2 اگلی ویڈیو آئے گی، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم اس کو کھول کے آپ کو بیان کریں گے۔ پہلے ایفریزم کے بارے میں اگر کسی کو کیوری ہو تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ فون کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔